अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की प्ले लिस्ट जिसमें मैं आपको इस्लामी और दुनियावी तारीख के हवाले से बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज जो मैं आपको हिस्ट्री बताने जा रही हूँ वो चंगेज खान के बारे में है, तो चलें सुनते हैं। ये वो सदी थी जब 3 ताकतवर रवायात इस्लामी कुरून वस्ती की एशियाई और मंगोल से टकराई। इस तज़दाम के नतीजे में तीनों रवायात को इन तरीकों से बदल दिया गया जो गहरी और बुनियादी थीं। मंगोलों की तबाही एक आलमी वाक़या था जिसने इंसानी तारीख पर अपने अमिट नकोश छोड़े। इसने कदीम खानदानों को तबाह कर दिया, इंसानी नस्लों को असरनो तश्कील दिया और लोगों के मजहब और सकाफत तक पहुंचने के तरीके को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया। मंगोलों का सर आज दुनिया की जियोग्राफी सियासत में भी महसूस किया जाता है। 13वीं सदी के वाक़यात को मुस्लिम नुक्ता नज़र से देखने के लिए 1200 में यूरेशिया की जियोग्राफी, सियासत, सूरत हाल को देखना चाहिए। इस सदी के आखिर में रहने वाले मुसलमान के लिए इस्लाम के इम्कानात इससे बेहतर नहीं हो सकते। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों का जुआ उतार कर यरूशलेम को आज़ाद कराया था। 1187 में मोहम्मद घोरी ने दिल्ली 1191 में फतह करके दिल्ली सल्तनत कायम की थी। अल-मुहत्सिन ने जंग अलरकोस 1196 में ईसाई सलेबियों को शिकस्त दी थी और स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत बरकरार रखी थी। इस्लाम हिंदुस्तान में जड़ पकड़ रहा था और इंडोनेशिया के जज़ायर में अपने कदम जमा चुका था। फिर भी इन फतहों के दरमियान दौरे आफ पर स्याह बादल जमा हो रहे थे। दर हकीकत 1200 के बाद एक नस्ल के अंदर मुस्लिम दुनिया फिजिकल एक्सटेंशन के करीब पहुंच गई। मुसलमानों को 13वीं सदी में कभी ऐसी तबाही का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि उन्होंने किया था, और मुस्लिम तारीख में कभी भी इस्लाम ने अपने तरीक तरीन वक्त में फतह हासिल नहीं की जितनी 13वीं सदी में हुई। 1200 से 1220 के दरमियान वास्ते एशिया की जियोग्राफियाई सियासत पर मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल 3 हुक्मरानों ने गुलबा हासिल किया। बगदाद का खलीफा अल नासिर, ख्वारिज़म का सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह और मंगोलिया का तिमोयन, जो बाद में चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन 1200 में ख्वारिज़म के तख्त पर बैठा था। इसे 3 काबिल बेटे अता हुए और जल्द ही इसने शुमाल में अमू दरिया से लेकर जुनूब में खलीज फार्स तक अपनी सल्तनत को मजबूत कर लिया। फरगाना की सरसब्द व शादाब वादी, इसके अफसानों शहर समरकंद और बुखारा इनके दायरा कार का हिस्सा थीं। इसकी कामयाबियों ने बगदाद में खलीफा अल नासिर 1180 से 1225 की तरफ से गैरतमंद दार अमल को जन्म दिया। दोनों के ताल्लुकात खराब से खराब होते चले गए। अलाउद्दीन के खलीफा की जगह लेने के इरादे से बगदाद 1205 पर कोच किया। जैसा कि बाज़ औक़ात तारीख के नाजुक लम्हात में होता है, खलीफा अल नासिर को फितरत के इंतशार से बचाया गया। एक ताकतवर मौसम सरमा के तूफान ने जनूब मगरबी फारस के पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फ फेंक दी और अलाउद्दीन को फतह के बगैर वहां से जाना पड़ा। अल नासिर ने इस दखल अंदाजी के लिए शाह को माफ नहीं किया और दौर मंगोलिया में चंगेज खान को पैगाम भेजकर सुल्तान अलाउद्दीन को सबक सिखाने की दावत दी। मौरखीन रिकॉर्ड करते हैं कि एक कासिद का सर मुंडवाया गया था। इसके मुंडवाए हुए सर पर पैगाम टैटू किया गया था, बालों को दोबारा बढ़ने दिया गया था और कासिद को शाह के इलाकों से चंगेज खान के पास भेजा गया था। ताहिम मौखर अल ज़िक्र ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो चीन में मशरिक की महमत में मसरूफ़ थे। तिमोयन यानी चंगेज खान, जो कि 1162 में एक मंगोल कबीले में पैदा हुआ, अपने कबीले की क़यादत को बरकरार रखने के लिए अपने इब्तदाई सालों में जदोजहद करना पड़ा। 1206 तक वो मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गया था और इसने चंगेज खान का लक़ब इख्तियार कर लिया था। इसके बाद शुमाली चीन में कामयाब छापे मारे गए और 1215 तक शुमाली चीन सल्तनत को अपने ज़ेर तसल्लुत लिया गया। चीनों से चंगेज ने सिरिंग इंजीनियरिंग, मुशाहिरा करने वाले इंजन, डिफेंसिव सिल्क आर्मर और सबसे अहम बारूद में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल की। चंगेज खान और अलाउद्दीन के दरमियान ताल्लुकात पहले दोस्ताना थे।
حالانکہ سیکنگ میں موقمی شہزادوں کی جانشینی کے مسائل پر دونوں سلطنتوں کی افواج کے درمیان جھاڑ پین ہوئی تھی، جہاں واقعات کا ایک خوفناک موڑ 1218 میں پیش آیا۔ چنگیز نے خوا کے 3 تاجروں کا سامان خریدا اور ان کے ساتھ خراسانی مصنوعات حاصل کرنے کے لیے منگول کے نمائندوں کو بھیجا۔ سرحدی صوبے اترار کے گورنر ناصر الدین کو شک تھا کہ منگولوں کے جاسوس ہیں، اور اس نے علاؤالدین سے ان کو پھانسی دینے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی اور سوداگر مارے گئے۔ غصے میں آ کر چنگیز نے ناصر الدین کو پاس ایک سفیر بھیجا اور بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اس تکبر اور خود فریبی کے ساتھ جس نے اکثر مسلمانوں کو دوسرے تہذیبوں کے ساتھ ملایا ہے، ناصر الدین نے الچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک ایسی توہین تھی جسے چنگیز خان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کے ڈھول پیٹے گئے۔ چنگیز نے منگول قبائل کو اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عظیم فاتح جنگ کی تفصیلی تیاریوں پر اتنی ہی توجہ دیتے ہیں جتنی خود جنگ کی حکمت عملیوں پر۔ آدمیوں، گھوڑوں اور سامان کی احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور 1218 سے 1219 کے موسم سرما میں وسطی ایشیا کے عظیم پہاڑوں کو کامیابی سے عبور کیا گیا تھا۔ چنگیز ایک عام فضیلت تھا۔ علاؤالدین اور منگولوں کے درمیان پہلی جھڑپ امور دریا پر اترار میں ہوئی۔ نتیجہ غیر فیصلہ کن تھا، لیکن سلطان نے اپنے مخصوص غرور میں فاتح کا اعلان کیا، اپنی فوجوں میں تحائف تقسیم کیے اور سمرقند کی طرف ریٹائر ہو گئے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب علاؤالدین محمد نے ایک تصویراتی فوجی غلطی کی۔ اس نے اپنی فوجوں کو 2 اہم قلموں میں تقسیم کیا اور وادی فرغانہ کے شہروں کو مضبوط بنانے کے لیے چھوٹے دستے بھیجے۔ اس کا خیال تھا کہ منگول سرحدی علاقوں کو لوٹنے کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس طرح اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے دفاع حکمت عملی کا انتخاب کیا۔ اس نے چنگیز کو شاہ کی افواج کی پوری طاقت کا سامنا کرنے کے خطرے کے بغیر کسی بھی جغرافی مقام پر زبردست فوجی طاقت پر توجہ مرکوز کرنے کی پہل کی۔ چنگیز خان اور علاؤالدین محمد کے درمیان فرق اتنا ہی نمایاں تھا جتنا کہ 2 جنرلوں کے درمیان تھا جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ چنگیز ایک جنگو ظالم، بے رحم، بے لگام، دھوکہ دہی کا ماہر تھا۔ چنگیز ہمیشہ لڑائی سے پہلے اپنے مخالفین کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرتا تھا۔ علاؤالدین اپنے جانی دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے جنگ پر اکسایا۔ یہ ایک تہذیبی مقابلہ تھا جس میں منگولوں کو چنگیز نے ایک کے بعد ایک شہر پر اپنے حملے جاری رکھے۔ 1219 میں اوترار، جھنڈ، خوقند، بخارا، سمرقند اور سنگلنگ کے شہر یکے بعد دیگرے گرتے گئے۔ ہر شہر میں ایک جیسا نمونہ تھا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں فوجی مہمات کے دوران کام کے لیے غلاموں کی ضرورت تھی۔ زیر زمین کو منگول گھوڑوں کے لیے چراگاہ بنا دیا گیا اور شہروں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ ڈیم تباہ کر دیے گئے، کتب خانے جلا دیے گئے، مساجد مسمار کی گئی اور اہل علم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شاہ علاؤالدین محمد منگولوں سے پہلے بھاگ گئے اور شہر شکار ہوئے۔ 1220 کے دوران بلخ، نیشاپور، غزنہ کے ساتھ ساتھ کوچن، اصفہان اور دمغان کے صوبے بھی گر گئے۔ شاہ آخرکار کیسپین کے ایک جزیرے پر فرار ہو گیا۔ منگول فوجیں تقسیم ہو گئیں اور وسطی اور مغربی فارس، افغانستان اور شمال مغربی ہندوستان میں گھس گئیں۔ صرف ایک بہادر شہزادہ جلال الدین کے پاس غاصب حملہ اوروں کا مقابلہ کرنے کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ شاہ کے تیسرے بیٹے جلال الدین نے ہر موڑ پر منگولوں کا مقابلہ کیا اور ایک موقع پر 1220 میں افغانستان منگول تقسیم کو شکست دی۔ منگولوں کے مزید دباؤ کے بعد شہزادہ مشرق کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور اٹک کے قریب دریائے سندھ کے کنارے کھڑا ہو گیا، جو کہ جدید پاکستان میں واقع ہے۔ اس کے پیٹھ کی طرف عظیم دریا اور بائیں جانب ایک اونچی چوٹی کے ساتھ جلال الدین نے شہر کی طرح منگول مرکز کی طرف حملہ کیا جہاں چنگیز خان تعینات تھا۔ وہ موقع پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انسان تدبیر کرتا ہے اور خدا تصرف کرتا ہے۔ انتہائی سوچے سمجھے انسانی منصوبوں کے باوجود عظیم جنگوں کا نتیجہ الہی شفقات کا ایک لمحہ ہے۔ چنگیز اس وقت اپنے گھوڑوں سے اتر چکا تھا اور دوسرے معاملات میں شرکت کے لیے چلا گیا تھا۔ چنگیز فرار ہو گیا اور تاریخ کے پلے پلٹ گئے۔
جلال الدین کے محافظ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ایک چٹان سے دریائے سندھ میں ڈبو دیا، اور جب وہ ہندوستان کی طرف عظیم دریا میں تیر رہا تھا تو چنگیز نے کہا، اس ماں کو فخر ہونا چاہیے جس نے ایسا بیٹا پیدا کیا۔ 1222 تک جب چنگیز بالآخر منگولیا کی طرف پیچھے ہٹ گیا تو اس نے قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، تاجکستان، ایران، افغانستان اور مغربی پاکستانی کی ریاستوں کو تباہ کر دیا تھا۔ سمرقند، بخارا، مارو، ہرات، غزنہ، کابل اور نیشاپور کے عظیم شہر زمین بوس ہو گئے۔ ابن کثیر کے الفاظ میں اسی علاقے کی آبادی کا 100واں حصہ بھی نہیں بچا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگولوں نے مغربی ایشیا اور وسطی یورپ میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے تباہ کر دیا اور ایشیا اور یورپ کے تقدیر کو یکساں طور پر تبدیل کر دیا۔ یوں یہ ہوا کہ 13ویں صدی کی پہلی 2 دہائیوں میں عالم اسلام قرون وسطی کے عیسائیت اور منگولوں کے درمیان عظیم جغرافیائی سیاسی کھیل کا افتتاحی جوا کھیلا گیا اور ان عالمی جدوجہد کے لیے مرحلہ طے کیا گیا۔ امید ہے یہ ہسٹری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔